حضرات یہاں آئے ہیں صرف دین کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ دین کی نسبت سے جمع ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. نسبت ہی فیصلے کرے گی قیامت کے دن. آج ہم یہاں بھی جمع ہیں، باہر بھی لوگ، گراؤنڈ میں بھی لوگ جمع ہیں، دائیں بائیں اور محفلوں میں بھی لوگ جمع ہیں، لیکن وہ کس نسبت سے جمع ہیں؟ ہم تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت سے جمع ہیں. ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، لیکن ایک کپڑا قرآن کریم کا غلاف بنتا ہے، ایک کعبے کا غلاف بنتا ہے، اور ایک جو ہے ہم پہنتے ہیں. اپنے لباس کو کوئی چومتا نہیں ہے، لیکن کعبے کے لباس کو لوگ چوم بھی رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس سعادت کے طور پر رکھتے بھی ہیں، کیونکہ اس کی نسبت بڑھیا ہے. تو یہاں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں آپ آئے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ دین کی نسبت سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ نیکی کے لیے یہاں آئے ہیں، قرآن کریم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. اللہ کی قسم فرشتے رشک کرتے ہیں، خدایا یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم شروع میں کہتے تھے اگر یہ پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و غارت ہوگی. اور آج فرشتے رشک کر رہے ہیں، خدایا پتہ نہیں کہاں کہاں سے طارق گارڈن کے کس کس بلاک سے خواتین چلتی ہیں جو چند منٹ باہر ٹھہر نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، لیکن صرف تیرے دین کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے وقت بھی نکالا، تکلیف بھی برداشت کی. خدایا آج یہ یہاں جمع ہیں، فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں. اللہ جی ان کے آنے کو بھی مبارک فرما، ان کے بیٹھنے کو بھی مبارک فرما. ان کے دلوں کے اندر جس قسم کی خواہشات ہے خدایا تمناؤں سے بڑھ کر عطا فرما. خدایا آپ کے حبیب نے جو فرمایا تھا جہاں قرآن کی محفل ہوتی ہے، جہاں حدیث کی محفل ہوتی ہے، اس پر آپ فرشتوں کو جو ہے مقرر کر دیتے ہیں. اس محفل کو، اس جگہ کو، اس خطے کو، اس گھر کو گھیر لو، اللہ کی رحمت نازل ہو. اللہ کی رحمت جہاں نازل ہوتی ہے وہاں سے بدبختیاں چلی جاتی ہے، وہاں سے نحوستیں چلی جاتی ہیں. آپ شکر گزار انسان بنے، شکر گزار بندے بنے کہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، ہمیں تو نے توفیق دی. حالانکہ ہم سے بڑے اچھے مال کے لحاظ سے بھی اچھے، صحت کے لحاظ سے بھی اچھے، ہر لحاظ سے اچھے. خدایا تیرا شکر ہے، اس کے باوجود تو نے دین کے لیے خدایا ہمیں تو نے چنا ہے، ہم میں کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ صرف تیرا فضل ہے. ایک ایک قدم پر اللہ آپ کو نیکی بھی دے رہا ہے. بیٹھ رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ لکھا جا رہا ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، فرشتے رشک کر رہے ہیں. خدا آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی مہربانیاں فرمائے، اپنی شفقتیں فرمائے. ہر ایک کے ساتھ عزتوں والے، راحتوں والے، برکتوں والے، شفقتوں والے معاملے فرمائے. دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا فرمان بھی پڑھا، قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی. دونوں کا مفہوم یہ ہے اپنے دلوں کو حسد سے پاک کرو. جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. کائنات میں سب سے پہلے گناہ حسد کا ہوا. شیطان نے حسد کیا، اللہ نے حضرت انسان کو ایک مقام دیا. شیطان برداشت نہ کر سکا اور وہ مردود ہو گیا. اسی طرح روئے زمین پر سب سے پہلے گناہ جو ہوا وہ حسد کا ہوا. قابیل نے حسد کیا کہ اللہ نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا، اللہ نے اس کا صدقہ قبول کر لیا،
میرا قبول نہیں کیا، حسد کیا۔ حسد اسی کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت ہے، انسان جل رہا ہے، اس کو اللہ نے کیوں دی، اس کو اللہ نے کیوں دی، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ حسد ہی تو ہے۔ کسی کو اچھا کھاتے ہوئے نہ دیکھنا، کسی کو اچھا پیتے ہوئے نہ دیکھنا، بس حسد حسد۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کروڑوں رحمتیں معاویہ پر نازل فرمائے۔ معاویہ فرماتے ہیں میں ہر انسان کو خوش کر سکتا ہوں، ہر انسان کو خوش کر سکتا ہوں، پر حاسد کو میں خوش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حاسد کو اس لیے خوش نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کی زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے، اس کے بعد جو نعمت ہے وہ چھن جائے، اس کے بعد نعمت ہے وہ چھن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں حسد نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے، حسد نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں یہ حسد کے عمل سے۔ حسد پہلے آتا ہے، پھر نفرت آتی ہے، پھر بغض آتی ہے، عداوتیں آتی ہے، سارے گناہوں کی جڑ ابتدائی حسد سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک حدیث، آخری حدیث آپ کے سامنے ذکر کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری خواتین بھی بیٹھی ہیں، کئی گھنٹوں سے یہاں انتظار کر رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہر ایک کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ہر لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر ہمیں ان لمحات کی قدر ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ قیامت کے دن نعمتوں کا سوال کرے گا، نعمتوں کا سوال کرے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ٹھنڈا پانی پیا، حضور فرماتے ہیں اس ٹھنڈے پانی کا بھی اللہ سوال کرے گا۔ قرآن کریم میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا۔ یہ آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، ایک لمحہ دیا ہے، ایک سیکنڈ دیا ہے، منٹیں ہیں، گھنٹے ہیں، دن ہے، سال ہے، خدا سوال کرے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کو اتنی عمر دی، وہ عمر کہاں گزاری، کیسے گزاری، کہاں ضائع کی؟ میری اتنی بڑی نعمت، اس کو تو نے ضائع کر دیا، اس کو تو نے ضائع کر دیا۔ اللہ پوچھے گا۔ اس لیے اس وقت کو، ان لمحات کو، اس زندگی کو قیمتی بنائیں، اللہ کو راضی کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جمع ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ افضل بندہ کون ہے؟ ای الناس افضل، سب سے افضل بندہ کون ہے؟ سب سے افضل بندہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل بندہ محموم القلب وصدوق اللسان، فرمایا محمول قلب والا اور صدوق لسان والا، سچے زبان والا اور محمول قلب والا۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، صدوق اللسان تو ہم سمجھتے ہیں، سچی زبان والے کو تو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، سچ انسان بولتا ہے گھر میں بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، سچ انسان بولتا ہے اس کے مال میں بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، سچ انسان بولتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان، جو تاجر سچ بولتا ہے انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، لیکن آج کاروبار میں نحوست، برکت نہیں، آج ہماری زندگیوں میں برکت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لمحے پر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں، بڑے بھی یہی بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل بندہ وہ ہے جس کی زبان سچی ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ تو پتہ صدوق اللسان، سچی زبان والا، یہ لیکن یہ محموم القلب کون ہے؟
آپ نے محموم القلب بتایا، وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے محموم القلب کی چند نشانیاں بتائی. پہلی نشانی التقی، وہ خوف خدا رکھنے والا، وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا، وہ جلوت میں بھی اللہ سے ڈرنے والا، وہ خلوت میں بھی اللہ سے ڈرنے والا کون ہے جو اللہ کے احکامات کو نہیں توڑتا، گھر میں بھی نہیں توڑتا، باہر بھی نہیں توڑتا، عوام میں بھی نہیں توڑتا. اللہ کے احکام کو نہ توڑنا. باس جب ہو تو نوکر اس کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو نہیں ٹالتا، اس کے سامنے اس کے کام کو بڑی تیزی سے کرتا ہے، کیونکہ باس دیکھ رہا ہے، آقا دیکھ رہا ہے، صاحب دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ دھیان نصیب ہو جائے. اللہ دیکھ رہا ہے، سب معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے، انسان دوسرے کو تکلیف بھی نہ دے، پریشان بھی نہ کرے، خود بھی ٹھیک ہو جائے، گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہو جائے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ یقین ہم سے ختم ہو گیا، دلوں سے یقین نکل گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں محموم القلب والا وہ بندہ ہے جو کیا ہو؟ اتقی، تقوی والا، خوف خدا رکھنے والا. انکی، اس کا دل پاک صاف ہو. لا اسم فیہ، اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کینہ نہ ہو. ہمارے دل کیا پاک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور فرماتے ہیں کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہے، یہ بندہ جنتی ہے. سامنے سے ایک بندہ گزرا، صحابہ نے کہا واہ واہ، بڑی بات ہے حضور جس کے بارے میں فرما رہے ہیں. 3 دن مسلسل آپ کے سامنے یہی بندہ گزرا اور آپ یہی فرماتے رہے کہ یہ بندہ جنتی ہے. ایک بندہ اس کے پیچھے لگ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سے اعمال ایسے کرتا ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے. دنیا کے اعمال نہیں، کس نے کتنی کوٹیاں بنائی، کیسے کوٹیاں بنائی ہیں، کیسے بنگلے بنائے ہیں، کیسے کاروبار اوپر ہوا. نانا بابا، یہ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے اعمال کرتا کہ اللہ اتنا خوش کہ دنیا میں اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جنتی ہے. اس سے پوچھا گیا بابا میں 3 دن آپ کے ساتھ رہا، کوئی عمل خاص نہیں دیکھا، نماز تو بھی پڑھتا، میں بھی پڑھتا، قرآن تو بھی پڑھتا، میں بھی پڑھتا، بلکہ میں تجھ سے زیادہ عبادات کرتا ہوں، تو تو کم کرتا ہے. اس نے کہا بھائی بات دراصل یہ ہے، سارے معاملات تیرے سامنے ہیں، شاید ایک وجہ ہو جس کی وجہ سے حضور فرماتے ہوں یہ جنتی ہے. وہ کام یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میل کچیل میرے دل میں کسی کے لیے نہیں ہوتا، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. ہمارے دل میں میل کچیل، زیادتی کسی نے کی معاف کر دو، آج آپ معاف کریں گے، کل خدا آپ کو معاف کرے گا. یہ دنیا کی چند روز کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر لو. جس دل میں گندگی ہوگی اس دل میں خدا نہیں ہوگا. جہاں خدا نہیں وہاں سکون نہیں، وہاں اطمینان نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں محموم القلب دل والا کون ہے؟ ولا غلہ، فرمایا جس کے دل میں کینہ نہ ہو، جس کے دل میں بغض نہ ہو. آگے فرمایا ولا حسد، جس کے دل میں حسد نہ ہو. ایسا بندہ محموم القلب والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک دن حضرت انس کو پکڑا. انس 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا انس اور یہ کام کیوں نہیں کیا. 10 سال خدمت کی، 10 سال. 9 سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے اور تقریباً 19 سال تک آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس رہے. 19 سال جب عمر تھی تو آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت. تو فرماتے ہیں کہ کبھی آپ مجھ پر ناراض نہیں ہوئے، خادم تھے آپ کے. اللہ کے نبی نے پکڑا، فرمایا انس کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنے پلے باندھ لینا. نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمائے انس
انس بیٹا اگر ہو سکے ہاں آپ حضرات بھی خواتین بھی توجہ سے سن لیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، اس حدیث کو پلے باندھ لیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تسبیحات ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل صاف نہیں، ہمارے ذہن صاف نہیں، ذہنوں کو صاف کرنا ہوگا، دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ انس کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی، وصیت کی، اے انس بیٹا اگر ہو سکے تمہاری صبح اور شام ایسے گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ آئے، فرمایا ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ حضور کا پڑوس نصیب فرما، دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی قربان جاؤں کیا فرماتے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے، جس نے میرے طریقے سے، جس نے میرے نقل سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور کے طریقے کو اپناؤ، حضور کی نقالی اتارو، اسی میں کامیابی ہے۔ حضور کے طریقوں کو چھوڑو گے، ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، کامیاب نہیں ہوگے، سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، ہمیشہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں، مایوسی میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سن لو کیا حضور فرماتے ہیں؟ جس نے میری سنت سے محبت کی وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور کا پڑوس چاہتے ہیں، سنتوں کو اپنائیں، اپنے دل کو صاف کریں، سب کو معاف کریں، اللہ کے در پر آ جائیں، اللہ کو راضی کریں، نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں، انشاءاللہ اللہ زندگی میں بھی برکتیں رکھے گا، گھر میں بھی برکت